الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں حج کے مسائل پر، اس کی فرضیت، طریقہ، اہم مسائل، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ الحمدللہ حجاج کرام کے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانے والے سارے حجاج کو حج مقبول نصیب فرمائے، اور صرف ایک حج نہیں، زندگی میں جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو سیکھنا، ان کے ضروری مسائل معلوم کرنا، اور اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اس کو ادا کرنے، انجام دینے کی کوشش کرنا۔ حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کاروباری معاملات ہو، شادی بیاہ ہو، موت مٹی ہو، یہ تمام چیزیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ان کی بنیادی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر الگ الگ فرض ہے۔ آپ کے اوپر الگ، آپ کے اوپر الگ، آپ کے اوپر الگ۔ ماہر ہو جانا، بہت قابل ہو جانا، وہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ وہ کچھ مخصوص علماء کرام ہوں گے، محققین ہوں گے، وہ اپنا کام کریں گے۔ تو جو مخصوص محققین ہیں، کچھ لوگ اپنا کام کریں گے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کر لیا، سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے فرض عین، ہر آدمی پر الگ الگ فرض۔ تو طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم دین کا اتنی مقدار میں سیکھنا جس سے فرائض و واجبات صحیح ادا کر سکے، حرام و ناجائز سے بچ سکے، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علی کل مسلم یہ جنس ہے، جس کے تحت مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں۔ بعض بیچارے سوچتے ہیں کہ ترجمے کے اندر تو ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، تو وہ مسلم کے بعد مسلمہ بڑھا دیتے ہیں۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، حدیث نہیں ہے یہ، علی کل مسلم پر حدیث مکمل ہو گئی۔ لیکن بیچارے ترجمے سے محقق بننے والے سوچتے ہیں کہ یہاں پر چوک گیا کاتب، مسلم کے بعد مسلمہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ترجمے کے اندر تو مرد و عورت دونوں ہیں۔ جنس اسلام والا مرد بھی ہوگا، عورت بھی ہوگی، جنس اس سے مراد ہے۔ تو علم دین کا اتنا سیکھنا کہ دین پر برقرار رہے، حلال و حرام میں تمیز کر سکے، فرائض و واجبات کو صحیح ادا کر سکے۔ ابھی آپ مسجد میں آتے ہیں، وضو کرتے، یہاں تو خیر آپ کو مسجد کا پانی مل گیا، آپ کارخانے میں وضو کر رہے ہیں ڈرم کے پانی سے، گھڑے کے پانی سے، اور وہ ڈرم کھلا ہوا ہے۔ رات میں کسی جانور کو پیاس لگی، اس نے آ کر منہ ڈالا اس کے اندر، پانی پیا اور چلا گیا، تو وہ آنے والا جانور کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ جانور پاک بھی ہوگا، ناپاک بھی ہوگا۔ اگر ناپاک جانور نے اس میں منہ ڈالا اور پانی ناپاک ہو گیا، اور آپ نے اس سے وضو کیا، تو وضو ہوگا؟ بہت سی مسجدوں کے اندر باہر کے حصے میں ٹنکیاں ہوتی ہیں، اور ٹنکی کا لیبل ایسا ہوتا ہے کہ اگر صحن میں پانی بھرے تو ٹنکی کے اندر جائے۔ اب دھلائی ہو رہی ہے صحن کی، پانی اندر جا رہا ہے، برسات میں پانی برس رہا ہے، چپلیں رکھی ہوئی ہیں، گندگی بہہ کر جا رہی ہے۔ بہت سی مسجدوں میں نے کھڑے ہو کر ٹرسٹیوں کو بلا کر یہ کہا کہ بھائی اس کو کم سے کم 6 انچ اونچا کرو، ڈھکن جو ہے آپ کی ٹنکی کا یہ صحن کے لیول سے اونچا ہونا چاہیے، اس کے اندر صحن کا پانی نہیں جانا چاہیے، ورنہ یہ پانی اندر کا ناپاک ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم ٹرسٹی، آپ کون ہوتے ہو بولنے والے؟
جو عام طور پر مزاج ہے. ہم سیٹھ، ہمارے کارخانے کی ٹنکی. آپ کون ہوتے ہو بولنے والے؟ ٹھیک ہے، آپ سیٹھ لوم کے ہو گئے، اللہ کے دین کے نہیں ہو. یہ مسئلہ دین کا ہے، علماء بتلائیں گے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. پاکی ناپاکی کے مسائل، گھروں کے اندر پانی کی پاکی طہارت کے مسائل، ہم کو کبھی وضو کرنا ہے، کبھی جنابت کا غسل کرنا ہے، اس کے مسائل سے واقف نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو بچپن میں مکتب میں بھیجیے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی. اسکول پڑھنے کے ساتھ ساتھ مکتب میں آئیں گے، گھنٹے 2 گھنٹے میں آہستہ 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 2 3 4 سالوں میں اتنا دین سیکھ لیں گے کہ جب دین پر عمل کرنا ہو تو کہیں دقت نہ آئے. آپ کو بتلا دوں، ابھی تو ماشاءاللہ بہت فرق ہو گیا بھونڈی کے اندر. آج سے 35-40 سال پہلے بھونڈی کے اندر کوئی ایک اسکول ایسا نہیں تھا جس کے اندر اسلامیات باقاعدہ اہتمام سے پڑھائی جاتی ہو. فارمیلٹیاں تھیں، پڑھانے والا بھی اپنی فارمیلٹی سمجھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے اور پڑھنے والے کھٹے مار رہے ہیں. مینجمنٹ کہہ رہا ہے ہاں ہم نے ٹیچر رکھا ہوا ہے. ان کو نماز کے فرائض و واجبات تک نہیں آتے تھے طلباء کو. چل رہا تھا. اب الحمدللہ بڑی مقدار میں ایسے اسکول کھلے جہاں دینیات باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، جہاں قرآن تلفظ کی درستگی کے ساتھ باقاعدہ پڑھایا جا رہا ہے. یہ ہونا چاہیے. اس وقت جب میں 90 میں آیا تو بہت بڑی مقدار میں مجھ کو وہ نوجوان ملے جن کو اردو اور عربی پڑھنا نہیں آتا تھا، جو قرآن عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ انگلش میں پڑھتے تھے، ہندی میں پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ دیندار ہے، نمازی ہیں، گھرانہ دیندار ہے. اردو بچپن سے پڑھی ہی نہیں، ڈال دیے گئے انگلش میڈیم میں، ہولی میری میں، اور یہاں اور وہاں. وہ تو جب لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا اور بے تکلفانہ گفتگو ہوئی تو اندازہ ہوا کہ قوم کہاں کھڑی ہے. کسی کہنے والے نے کہا تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخے پہ جھولو، بس ایک سخن بندے ناچیز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. خدا بھی کوئی چیز ہے اور دنیا میں آئے ہیں تو جانا بھی ہے. شروعات، ہماری شروعات، قرآن نے کہا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. انسان ایک گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، جو پٹھوں دونوں بازو جو ہے ان کے بیچ میں وہ مادہ ہوتا ہے، یہاں سے منتقل ہو کر بدن سے خارج ہوتا ہے وہ مادہ. یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر. یہ تو آپ کی شروعات ہے. جس پانی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے وہ آپ کی شروعات ہے، اور انجام مرنے کے بعد قبر کے کیڑے مکوڑوں کی ہم کو غذا بننا ہے. دفن کرنے والے دفن کر کے رکھ کر مٹی ڈال کر پاٹ کر چلے آئے، 2 دن 4 دن کے بعد بدن پھول کر کے پھٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، کیڑے مکوڑے گوشت کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. شروعات یہ، انجام یہ، اور بیچ کے تماشے سبحان اللہ مت پوچھیے. اس بیچ میں کاروبار کر لو، اچھا کھا لو، اچھا پہن لو، اچھا مکان بنا لو، اچھی گاڑی استعمال کر لو، منع نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کچھ فکر ہے. عبادات درست ہیں، مسائل معلوم ہیں، عقائد درست ہیں. دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر الگ الگ فرض ہے. حج کے مسائل ہوں، روزے کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، قربانی کے مسائل ہوں. تو حج کے مسائل پر گفتگو جاری تھی، کچھ باتیں بتلا دی گئی تھی، اور کچھ چند باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. کچھ اور باتیں بھی کہنی ہے آج. جب آپ حج کرنے جاتے ہیں
آپ نے پہلے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، حج کا وقت آیا، حج کا احرام باندھا، حج کیا، تو ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ اور حج دونوں کیا۔ اس عمل کو کہتے ہیں تمتع۔ اب تمتع بالعمرۃ الی الحج، اس کے اندر گنجائش ہے کہ آپ احرام کھول دیں یا اسی احرام کو باندھے رہیں۔ یعنی مان لیجئے آپ 10 دن پہلے گئے، 5 دن پہلے گئے اور احرام باندھ کر گئے، جا کر آپ نے عمرہ کیا، احرام نہیں کھولا، احرام نہ کھولنے کی نیت کر کے احرام باندھا تھا اور اسی احرام سے حج بھی کیا، اس کو قران کہتے ہیں۔ اور اگر احرام کھولنے کی نیت کی تھی کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، احرام کھول دیا، تو اس کو تمتع کہتے ہیں۔ ان دونوں شکلوں میں، یعنی سفر حج میں ایام حج شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ ایام ہیں حج کے، ان میں اگر کسی آدمی نے عمرہ اور حج دونوں کیا ہے تو اس کے ذمے شکرانے کی قربانی واجب ہے۔ یہ قربانی حج کی ہے، اس قربانی کا اس قربانی سے کوئی تعلق نہیں جو آپ مال کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ آپ مالدار ہیں نا بھائی، قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی آپ کو کرنی ہوگی۔ کہاں کرنی ہوگی؟ آپ چاہیں تو وہاں کریں، چاہے تو یہاں کریں۔ مال والی قربانی چاہو تو وہاں کرو، چاہو یہاں کرو، کوئی دقت نہیں۔ حج والی قربانی وہی ہوگی جو مینا میں ہوتی ہے۔ حج والی قربانی وہاں آپ کو کس طرح کرنا؟ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، حج کا فارم بھرتے نا، اسی میں پیسہ بھر دیتے، وہ غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ کہیں گے صاحب وہ کالم ہے، آپ بھریے ورنہ آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا۔ لکھ دو، ہم مینا میں آ کر کوپن لے کے قربانی کر دیں گے۔ حکومت کیا چاہتی ہے وہ سمجھیے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ حاجیوں کی قربانی مینا میں ہو اور سرکاری قربان گاہ سینٹر میں ہو۔ بہت بڑا ایریا ہے وہ، تقریباً 25 لاکھ قربانی وہاں ہوتی ہے۔ ایک طرف بھیڑے باڑے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، 10 لاکھ نظر آتے ہیں، بھیڑے 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 بھیڑے، بہت صحت مند۔ جن لوگوں نے حج کے فارم میں بھر رکھا ہے ان کی بھی قربانیاں ہوتی ہیں، اور جو جا کر کوپن لے کر دے دے ان کی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح لوکل کا ٹکٹ سرسر نکلتا ہے نا، ایسے ہی وہاں کوپن سرسر نکلتا ہے۔ کاؤنٹر بنے ہوئے، اتنا پیسہ دو، کوپن لو۔ 1 قربانی، 2 قربانی، 4 قربانی، جو حکومت بھاؤ طے کرتی ہے، 600 ریال، 800 ریال، جو وہ طے کرے، اتنا پیسہ دو، کوپن لو۔ لے لیا، آدمی کھڑے ہوئے، ان کو دے دیجئے، وہ پٹ سے لیں گے اور وہ ذبح کس رفتار سے کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کبھی آپ جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ جانور کو گراتے نہیں ہیں، وہ بھیڑے اور بکرے کو گراتے نہیں ہیں، گرا کر 2 آدمی ہاتھ، 2 آدمی پیر، 1 آدمی منڈی سیدھی کرے گا، ایک بسم اللہ اللہ اکبر میں بھول جائیں آپ، وہ سیدھا منڈی یوں اٹھاتے اور یوں مارتے، بس اتنے میں گردن اسی کٹ جاتی ہے۔ یوں منڈی پکڑا اور جو مارا وہ گرا، یوں مارا اور وہ گرا۔ اب آپ سوچیں گے اس نے کب دعا پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر کب پڑھا، نام تو میرا پوچھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ میں حاجی لوگ گئے تھے، ہم 12-13 لوگ تھے، تو اس کو دے دی پرچی، شروع ہو گیا۔ یہ لوگ کہنے گا رہے مولوی صاحب ایسے کہیں قربانی ہوتی ہے؟ تو میں نے اس سے عربی میں کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم یہ؟ اس نے کہا مجھے 25 لاکھ ذبح کرنے ہیں، جس طرح تم کہہ رہے ہو اس طرح 1 لاکھ بھی نہیں ہوئے گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کچھ تو رعایت کر۔ اس نے کہا کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا پرچی میں نام بولوں گا تب تم چھری چلانا۔ اس نے کہا یہ چلے گا۔ میں پرچی لے کھڑا ہوا، عبداللہ بھائی، عبد الرحمن بھائی، عبد الرحیم بھائی۔ اب ہندوستانیوں کو اطمینان ہوا کہ ہاں نیت پہنچ رہی ہے۔ سیدھی بات ہے، وہ جو ذبح کرنے والے ہیں ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، حاجی کی طرف سے، حاجی کی طرف سے، حاجی کی طرف سے، حاجی کی طرف سے، اور وہ کریں گے۔ ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔
اور کبھی اگر آپ نے شوق کیا کہ میں ذبح کروں گا تو پہلے وہ آپ سے عربی میں بات کر کے اطمینان کر لیتے ہیں کہ یہ کمبخت کر پائے گا نہیں کر پائے گا. چلیے یہ ہو گیا. وہاں میں نے ان سے بات کر کے ایک آدھ ذبح کی تھی, دے دیتے ہیں وہ, لیکن بہت شرطوں کے ساتھ. دوسرا مسئلہ آتا ہے, حاجی شوق کرتا ہے کہ مجھ کو میرے بھیڑے کی ایک ٹانگ چاہیے, میں پکاؤں گا. پوچھتے ہیں گوشت چاہیے؟ آپ نے کہا ہاں, وہ آ جاؤ. وہ فوراً تھیلیوں میں ریڈی میڈ آپ گئے اور دیا, رو حاجی رو. لاکھوں لاکھ کا مجمع ہے, جگہ نہیں کھڑے ہونے کی. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اتنے کم وقت میں چھلو گوا کٹو گوا. میں نے کہا نہیں, وہ چھلتا رہے گا تمہارا والا بعد میں. وہ تو گیا اوپر, یہاں سے اس کو آنکڑی میں ٹانگا اور کٹ 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 چلا گیا. جہاں اس کی کھال نکال کر بوٹی ہو رہی ہے وہ تمہارے جانور کا انتظار کریں گے؟ یہاں موقع ہے, ایک ٹانگ لو اور جاؤ. چلو, اجتماعی مسائل میں ایسی ہوتا ہے. کرنا کیا ہے آپ کو وہ سمجھیے. تین طریقے ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے حج کمیٹی کے فارم میں ہی پیسہ بھر دیا. نمبر دو یہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کر پرچی لے کر قربان گاہ کے آدمی کو دے دی, اس نے کاٹ دیا. اور نمبر تین یہ ہے کہ آپ نے کوشش کر کے اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیا. یہ جو آپ قربان گاہ میں پرچی دیتے ذبح ہو جاتی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پرائیویٹ طور پر قربانیاں کرتے ہیں. جو لوگ حج کرنے جائیں گے, کچھ لوگ آئیں گے بلڈنگوں میں, بات چیت کریں گے, خدمت کریں گے, رہبری کریں گے وغیرہ وغیرہ. پھر بقرعید سے 2 دن پہلے وہ چھیڑیں گے, حج میں جانے سے پہلے وہ چھیڑیں گے. وہ کتنے ساتھی ہیں آپ لوگ؟ 10 لوگ ہیں ماشاءاللہ, 10 قربانی ہے آپ کی. ہم بھی کرتے ہیں قربانی, اور فلاں ہم کو جانتے ہیں, فلاں حضرت ہمارے جاننے والے ہیں, آپ ان سے بات کر لیجئے. یعنی وہ آپ کو اطمینان دلاتے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں اس کے اندر, ان کو بھی آپ پیسہ دے سکتے ہیں اگر بھروسے کے ہوں, اور وہ قربانی کر دیں گے. نزاکت کیا ہے وہ سمجھیے. جب آپ عرفات سے مزدلفہ آئے لوٹ کر کے رات میں, اور صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ وہاں سے بڑھ کر منی آئے, اب آپ کو کنکری مارنا ہے بڑے شیطان کو, جو سب سے اگلا والا ہے عزیزیہ کی جانب. کنکری مارنے کے بعد اب قربانی ہو جائے گی. سل کے بال کٹا لیجئے, آپ احرام سے باہر آ سکتے ہیں. طواف زیارت کے لیے احرام ضروری نہیں ہے, آپ احرام کھول سکتے ہیں. قربانی ہونے کے بعد ہی بال کٹانا ہے, اس سے پہلے آپ بال نہیں کٹا سکتے ورنہ دم لاگو ہو جائے گا. قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ کلیئر معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا, یہ ہے اصل مسئلہ. جس کو آپ نے پیسہ دے رکھا ہے, اس نے کہا ہم شام کو 4 بجے کر دیں گے, تو 4 بجے کیا کہ نہیں کیا یہ کلیئر ہونا چاہیے. اس نے کہا تھا کر دیا ہوگا, چلو بال مناؤ احرام کھولو, غلط. ادھر آپ دیتے حج کمیٹی والوں کو تو وہ کب کریں گے اللہ کو بہتر معلوم. آپ نے فارم بھرا, اس وقت ٹائم دے دیا انہوں نے, 1 بجے دوپہر میں, 2 بجے, 4 بجے, کچھ بھی آپ کو ٹائم دے دیں گے, اور 25 لاکھ کر لیں گے اس وقت تک. اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ حج کمیٹی والوں کو پیسہ دینے سے آپ بچیں. دے دیا, آئندہ خیال رکھیں. اور وہ اعتراض کریں گے تم الگ الگ کرو, یہ گندگی ہوتی نہیں. ہم جا کر قربان گاہ میں کریں گے, ہم قربان گاہ میں پرچی لے کر کریں گے بھائی. ہم کو شوق ہے اپنی قربانی خود دیکھنے کا, سمجھا بجھا کے ان کو مطمئن کر دے, اللہ خیر سمجھا. جب اطمینان ہو جائے کہ قربانی ہو گئی تو احرام کھول دیں. قربانی ہونے کے بعد فوراً احرام کھولنا ضروری نہیں ہے, یہ ہے بنیادی غلطی. بھائی اس نے کہا ہم 2 بجے کر دیں گے, تو 2 بجے کے آپ 4 بجے احرام کھولیے, 6 بجے احرام کھولیے, رات میں احرام کھولیے, کل احرام کھولیے, کیا دقت ہے؟ یہ جو جلد بازی ہے یہ سارا کام بگاڑتی ہے. اگر کوئی بھروسے کا آدمی ہے, اطمینان ہے کہ ہاں وہ کہہ رہا ہے تو کر دیا ہوگا, اطمینان ہو جائے تو آپ سر کے بال بنا کر احرام کھول سکتے ہیں. اور نہیں اطمینان ہوتا تو ارکان ادا کرتے رہیے, بال بنا کر احرام مت کھولیے, اس کو لیٹ کیجیے. جلد بازی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ سمجھیے. جس طرح یہاں سے حاجی جاتا ہے 12-15 گھنٹہ تھکا ہارا, سامان پٹکا ہوٹل میں,
چلو عمرہ کرنے، دن ہو رات ہو، حرم میں بھیڑ ہو، اس غریب کو اس کے لیے پڑھیے گھس گئے عمرہ کرنے کے لیے۔ اب جہاں طواف ہوتا ہے وہاں نماز بھی ہوتی ہے، جگہ تنگ ہو جاتی ہے، جگہ تنگ ہے، پیچھے والا آپ کو ڈھکیل رہا ہے، آگے بڑھنے کی جگہ نہیں ہے، کمر کی حالت خراب ہوتی ہے، گردن کی حالت خراب ہوتی ہے۔ اطمینان سے جانا بجائے صبح کے شام کرنا، بجائے آج کے کل کرنا، دقت کیا ہے؟ ہمارے اکابر عام طور پر اطمینان کرتے ہیں، جا کے آرام کرتے ہیں۔ آپ حرم میں آ کے نماز پڑھ لیجیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، عمرہ مت کیجیے، رکے رہیے۔ ہمارے اکابر عام طور پر رات میں 10 بجے کے قریب جاتے ہیں، عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو مہمان آئے ہوئے ہیں عصر سے، وہ عشاء کے بعد عمرہ کر کے آرام سے تلاوت کر کے طواف کر کے لوٹتے ہیں، حرم خالی ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نیک بندے داخل ہوتے ہیں، پھر وہ فجر تک رہتے ہیں۔ ایک تو بہتر وقت یہ ہے کہ آپ 9:30 10 بجے حرم میں انٹری کریں، آپ کو حرم خالی ملے گا، ٹھنڈا ملے گا، اور آرام سے آپ طواف کریں، سعی کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، بشاشت کے ساتھ دعائیں مانگیں، تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، اور ہوٹل پر لوٹ کے آ جائیں۔ یا اگر رات ہو گئی ہے، نہیں جا سکے، فجر کا وقت ہو گیا، رکے رہیے۔ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد حرم خالی ہو جاتا ہے، تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے انٹری کریں، آرام سے طواف کریں، سعی کریں، ارکان اطمینان سے ادا کریں۔ ہوتا کیا ہے، جانے والے کو اس کی فکر کہ بس 6 گھنٹے کے اندر میں تو عمرہ کر کے فارغ ہو گیا، میں تو احرام کھول کے فارغ ہو گیا، تو جلد بازی ہوتی ہے، اور یہاں والے فون لگا کے ڈستے رہتے ہیں، اب تک نہیں گئے، اب تک نہیں گئے، اب تک نہیں گئے۔ یہی جلد بازی کام بڑھاتی ہے حج کے اندر، یہی جلد بازی کام بڑھاتی ہے قربانی کے اندر، اور یہی جلد بازی کام بڑھاتی ہے دینی اجتماعات میں چھوٹنے کے بعد۔ ابھی کلیان میں، ممرا میں، پال گھر میں کہیں اجتماع ہو رہا ہے، ایک طبقہ ہوتا ہے جو بہت دور آ کر گاڑی لگا دیتا ہے اور میک کی آواز پر آمین آمین کہتا ہے، اے اب دعا ختم ہونے والی ہے، اسٹارٹ کیا اور گن 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 گن، آدھے گھنٹے میں ساحل پہ آ گئے، میں تو آ گیا۔ انہوں نے قلعہ فتح کر لیا۔ کیوں گئے تھے بھائی؟ کس کام کے لیے گئے تھے اتنی جلدی؟ یہ جلد بازی ہر جگہ نقصان دہ ہے میرے بھائی۔ قربانی میں آپ فجر بعد سے کچھ نہ کھائیں، مستحب ہے۔ قربانی کے گوشت سے شروعات کریں، مستحب ہے۔ عوام نے یہ سمجھا کہ ہمارے جانور کا گوشت، اور وہ بھی کلیجی۔ اب جب ہمارے جانور کا گوشت، تو سیدھی بات ہے 8 بجے ہونا چاہیے، تو 8 بجے سب کا ہو جائے گا۔ ارے کسی کے جانور کا بھائی، 1 آدھ 2 جانور کٹ گئے، بوٹیاں بھون کر آ گئی، ایک ٹکڑا آپ نے لے لیا، ہو گیا، آپ کا کٹتا رہے گا، دوپہر میں کٹے گا، کل کٹے گا۔ لیکن یہ مسئلہ نہ معلوم ہونے کی بنیاد پر جو تماشے ہوتے ہیں پہلے دن، اور آپ کو بتلا دوں، جو غلطیاں قصائی کرتے ہیں آپ کی شرکت کے ساتھ، اللہ کے ہاں وہ بھی جواب دہ ہیں، آپ بھی جواب دہ ہیں۔ کیا حرکت کرتے ہیں وہ لوگ؟ ادھر مولوی صاحب نے سلہ مارا، ادھر قصائی نے اس کا پورا سینہ پھاڑا اور دل کے اوپر چھری ماری 3-4 مرتبہ۔ شریعت نے ذبح کرنے کی اجازت دی ہے، اس تکلیف کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس کا مجرم وہ بھی اور آپ بھی ہیں۔ اور جب تک جانور تڑپتا رہے اس وقت تک کھال مت نکالو۔ ہوتا ہے عمل؟ سوال نہیں پیدا ہوتا کیوں؟ ان کو آپ کا 4 ٹکڑا کرنے کے بعد اس کا کرنا، اس کا کرنے کے بعد اس کا کرنا، اس کا کرنے کے بعد اس کا کرنا، جلد بازی آپ خود کرتے ہیں۔ اس گناہ کے اندر وہ بھی شامل، آپ بھی شامل۔ ایک صحابی اپنے جانور کو ذبح کر رہے تھے، اس کے سینے پر پیر رکھ کر کھڑے ہوئے تھے، پٹک دیا اس کو، اور سینے کو پیر سے، پرندہ تھا بڑا، اس کے اوپر پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے اور ذبح کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، ڈانٹا، فرمایا اس کی اجازت تو نہیں ہے، تم ذبح کرو، تیز دھار ہتھیار سے، چھری سے
گردن کی نسیں کاٹو تاکہ خون اس کا بہہ جائے، یہ اس کو پٹک کر اس کے سینے پر پرندہ، مرغا ہو یا کوئی اور پرندہ ہو، اس کے سینے پر پیر رکھ کے کھڑے ہونا، اس کی اجازت تو نہیں ہے۔ یہ تمام تماشے بازیاں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ دماغ میں کچھ باتیں بیٹھی ہوئی ہے، سننا کسی کی نہیں، کرنا اپنے من کی، سب سمجھتا ہے ہم کو اس کا نقصان ہوتا ہے حج میں۔ کنکری آپ کو 3 دن مارنا ہے، 10، 11، 12۔ تیز گرمی کا موسم ہے، بعض لوگ بیچارے معذور ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہے۔ جو واقعتاً معذور ہیں، دن میں دھوپ ہے رات میں جائیں، ابھی بھیڑ ہے، بھیڑ کم ہو تب جاؤ، جانا ہے آپ کو۔ لیکن پیر سے معذور ہیں، کمر سے معذور ہیں، چلنے کے لائق نہیں، ایسے حالات ہوتے۔ ابھی ہمارے یہاں جو حج کا پروگرام ہوا، اس میں ایک نوجوان آیا جو کمر سے معذور، میں جانتا ہوں اس کو، ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کی بیٹی، ان کی اہلیہ، ان کا فون مجھے آیا ہوا تھا کہ میرے شوہر اور ہم دونوں حج کرنے جا رہے ہیں، ہمارے شوہر آپ سے ملنے آئے تھے، جلدی بات نہیں ہو سکی۔ میں نے کہا ہم بات کریں گے آپ سے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اب اس قسم کا معذور آدمی، اس کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے، تو جو بیچارہ واقعتاً معذور ہے، اس کی طرف سے دوسرا آدمی کنکری مار دے، لیکن جو معذور نہیں ہے اپنی کنکری مارے۔ اور اسی بیچ میں 3 دن کے اندر 10، 11، 12 میں آپ کو مکے جا کر طواف زیارت بھی کرنا ہے، وہ فرض ہے، اہم رکن ہے حج کا۔ 12 تاریخ کی شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو طواف زیارت کرنا ہے۔ کیا ہوتا ہے، ادھر لوگ مینا کے اندر مصروف ہے کنکری مارنے میں، اور آپ بھیڑ سے بچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ قربانی اور احرام کھولنے کی پرواہ نہ کریں، آپ کنکری مار کے آگے نکل جائیں۔ بڑے شیطانوں کنکری مارا، سامنے عزیزیہ ہے، وہاں سے آپ کا حرم مشکل سے 4-5 کلومیٹر ہے، چلے جاؤ ٹہلتے ہوئے، بیچ پترے کے شیڈ ہیں، سائے دار ہیں، ٹھنڈا بڑھتا رہتا ہے، پھل بڑھتے رہتے ہیں، آپ کنکری مار کر وہیں سے وہیں نکل جاؤ اور جا کر طواف زیارت کر کے آ جاؤ۔ اہم کام ہو گیا۔ اب آپ کو مینا میں رہنا ہے، بس آرام سے کنکری مارنی ہے۔ کیوں نہیں جا پاتے؟ احرام کی حالت میں جائیں گے تو ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، یعنی ان کو احرام کاٹتا ہے، احرام پہلے کھلنا، وہ احرام پہلے کھلنے کی جلدگی میں سارا کام بگاڑتے ہیں۔ اچھا آپ چلے گئے مکے، طواف زیارت کر لی آپ نے، ٹائم لگتا ہے اس میں، دوپہر میں گئے، شام ہو جائے گا، رات ہو جائے گی، یہاں تو کنکری کل مارنا ہے آپ کو نا، آپ کے پاس ٹائم ہے۔ جب آپ فارغ ہوئے، موبائل سے آپ کنٹیکٹ کر لو، قربانی ہو گئی کیا؟ ہو گئی، وہیں بال بنوا لو مکے میں، ہوٹل میں جا کر نہا دھو کر کپڑے پہن کر وہیں سے آ جائیے آپ، کیا مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے احرام کھلے گا، یہ جلدی کرنا بہت سی مشکلات کھڑی کرتی ہے۔ جو لوگ سب سے پہلے جہاز سے جاتے ہیں اور حج کے بعد فوراً لوٹنا ہوتا ہے، اور جو لوگ آخری جہاز سے جاتے ہیں، دو طرح کے لوگوں کے لیے ایک انتہائی نازک مسئلہ ہے، اس کو سن لیجئے۔ اس بات کو مکمل کر کے آج کی یہ بات روک دوں گا، دوسری باتیں مجھے کرنی۔ جو پہلے جہاز سے گئے ہوئے، مثلاً ابھی گئے ہیں لوگ کل پرسوں میں، یہ شروع میں گئے، یہ حج کے بعد فوراً لوٹیں گے، جانے کے بعد ان کو حکومت مدینہ منورہ بھیج دے گی، وہاں جا کر رہ کر آ جائیں گے۔ حج سے پہلے مکے رہیں گے، حج سے فارغ ہونے کے بعد 2 دن کے بعد ان کو حکومت روانہ کرے گی، چلو۔ اب ان کے ساتھ مستورات ہیں، ان ایام میں ہماری کوئی بہن ناپاک ہے، پاک نہیں ہے، وہ طواف زیارت کیسے کرے؟ مسئلہ ہے۔ وہ مسجد ہے جہاں طواف کرتے ہیں، مسجد ہے، ناپاکی کی حالت میں وہاں آنا حرام ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے انتظار کر لے، تو انتظار عورت کرے گی، جہاز کرے گا؟ ارے بھائی 2 دن کے بعد جہاز جانے والا، ٹکٹ اوکے ہے، آپ نہیں جاؤ گے تو آپ کا ٹکٹ بھی خراب ہوگا، مجرم کہلاؤ گے، ہوٹل والا باہر کر دے گا آپ کو، آپ کی سیٹ کٹ جائے گی، وہاں سے جاؤ گے کہاں؟
شیڈول میں آپ اس تاریخ کے بعد واپس انڈیا، ہوٹل میں آپ نہیں ہیں، حرم میں آپ نہیں ہیں، سرکاری ریکارڈ میں آپ جا چکے ہیں، تو غریب رک کر کرے گی کیا؟ پھر ٹکٹ کیسے ملے گا اس کو تو اسی حال میں طواف کرنا ہے، طواف زیارت، اور ہے ناپاک۔ اب کیا کریں؟ اور اس طواف کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا، احرام نہیں کھلے گا، احرام کی حرمتیں ختم نہیں ہوں گی، شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے، تا زندگی زنا ہوگا اگر اسی حال میں آ گئے تو۔ پھر کیا کریں؟ اسی ناپاکی کی حالت میں ٹائٹ کپڑے پہن کر طواف زیارت کرے، ناپاکی کی حالت میں، حرم میں خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، عورت ناپاکی کی حالت میں روتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے، پروردگار میری مجبوری ہے، میرا حج مکمل نہیں ہوگا۔ یہ طواف کر کے، سعی کر کے طواف زیارت مکمل کیا، حج مکمل ہوا، احرام کی پابندیوں سے باہر آئے، ناپاکی کی حالت میں اس طواف کی بنیاد پر بڑا والا دم، 7 حصوں والا، اونٹ والا، اس کو بدنا بولتے ہیں، وہ دینا ہوگا۔ ایک تو نازک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا نازک مسئلہ، جو لوگ آخری جہاز سے جاتے ہیں، جانے کے بعد عمرہ کرنا ہے، 2-3 دن کے بعد حج میں جانا ہے۔ اب عمرے کی نیت کر کے یہاں سے چلے گئے اور کسی بہن کے ساتھ ناپاکی کے عذر پیش آ گیا، اتنا وقت نہیں ہے کہ 4-5 دن انتظار کرے، 2 دن کے بعد تو اس کو حج کے لیے نکلنا ہے۔ اب کیا کرے؟ اس عمرے کے احرام کو کینسل مارنا ہوگا، اس نیت کو کینسل کرنا ہوگا، اور نئی سے حج کی نیت کرنی ہوگی۔ اسے پینڈنگ میں رہے گا، یہ عمرہ فی الحال پینڈنگ میں رہے گا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد عمرے کی قضا ہوگی، اور بغیر عمرے کے نیت سے باہر آئے تھے، ایک دم دینا ہوگا، چھوٹا دم۔ آخری جہاز سے جانے والوں کے ساتھ اگر یہ مجبوری پیش آ گئی اور وہ خاتون عمرہ نہیں کر سکی اور عمرے کے بغیر حج شروع کرنا پڑ گیا، تو حج سے فارغ ہونے کے بعد اس ٹائم پر عمرہ نہ کرنے کی بنیاد پر دم، لیکن چونکہ وہ حج سنگل ہوا ہے، وہ حج عمرے کے ساتھ نہیں ہوا ہے، تو وہ جو حج والی قربانی تھی وہ رہ جائے گی، معاف ہو جائے گی۔ ایک ہی بات ہو گئی، عمرے کی قربانی تو کرنی پڑے گی، اس کو عمرہ نہ کر پانے کی بنیاد پر دم لاگو ہوگا، لیکن حج سنگل حج ہوا ہے، اس لیے حج افراد ہوگا، تو حج والی قربانی معاف ہو جائے گی، ایک دم لگے گا۔ قربانی اور دم میں فرق کیا ہے؟ قربانی کا گوشت تو آپ کھا سکتے ہیں، دم کا گوشت کھا نہیں سکتے، وہ غریبوں پر تقسیم ہوگا۔ حج کی غلطی کی بنیاد پر جو دم دینا ہوتا ہے، اس کا گوشت نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ کوئی خوشحال آدمی کھا سکتا ہے، وہ صرف غریبوں پر تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ ہوئے حج کے موٹے موٹے مسائل۔ کسی بھائی بہن کو اگر حج کے مسائل پوچھنا ہو، جانے سے پہلے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حج کے 5 دن میرا موبائل بند نہ ہو، میں نماز کے اوقات میں یا کسی مجبوری کے اوقات میں سیلنٹ کرتا ہوں، اور اگر وہاں سے مکے کے کوڈ نمبر سے 966 سے کسی کا فون آیا ہوتا ہے تو میں پلٹ کر رنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی بیچارہ ہمارا حاجی ساتھی بہن بھائی کوئی پریشانی کا شکار ہوں، ہم ان کی مدد کر دیں۔ اس سے اچھی، اس سے بہتر اور کیا خدمت ہوگی کہ حاجی کی خدمت کی جائے۔ پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اگلے مسائل پر گفتگو ہوگی۔ گزشتہ دن پہلے ہمارے بڑوں کی دعوت پر 30 تاریخ پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر پورے ملک کے مسلمانوں نے ایک مخصوص وقت میں لائٹ آف کر کے 2 چیزوں کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو یہ کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اس سیاہ قانون کے خلاف، یہ تو ہر شخص جانتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں امت اپنے بڑوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر اتنی بڑی تعداد میں کروڑوں لوگوں نے ایک وقت میں ایک ساتھ اندھیرا کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم ہمارے بڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے، کیا ہوگا اس سے؟ ارے بھائی کچھ نہیں ہوگا، ہم کہاں بولتے کچھ ہوگا، ہم نے کہا کچھ ہوئے گا۔ ابھی ڈاکٹر کے ہاں مریض کو آپ نے ایڈمٹ کیا
اس نے خون ٹیسٹ کے لیے تھوڑا خون نکالا، انجیکشن دیا، پٹی لگا دی، کچھ دوائیں پلا دی، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، لیکن انہی چیزوں کو کرتے کرتے ہوگا بھائی۔ گارنٹی لو، مرے گا نہیں مریض، اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹر بولے گا لے کر جا بھائی۔ کسی مریض کی گارنٹی کوئی لیتا ہے؟ یہ تو ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے اب میں علاج نہیں کروں گا، علاج کا فائدہ ہونا نہیں ہے، آپ گھر لے کر جاؤ، یہ تو وہ کہتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ علاج کر رہا ہوتا ہے نہیں مرے گا، کسی نے آج تک گارنٹی لی؟ بمبئی میں آپ جائیں بڑے اسپتالوں میں، کینسر کے مریض، اس کے مریض، اس کے مریض 50-100 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں اسپتالوں کے اندر، ڈاکٹر ان سے یہ لکھا کے تو لیتا ہے کہ مر جائے ہماری گارنٹی نہیں۔ آپریشن سے پہلے ڈاکٹر لکھا کر لیتا ہے گارڈین سے ہماری 1 پیسے کی گارنٹی نہیں۔ جب کبھی آپ پر یہ حادثہ پڑے گا اور آپ اس کالم میں سائن کر رہے ہوگے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا یہ سائن کتنی مہنگی ہوتی۔ شوہر سے کہا جائے کہ بیوی کے نام کیا کہ سائن کرو، یہ مر جائے تمہاری جوابداری نہیں ہے، اور آپ سائن کر رہے ہو، اس لیے کہ اس کے بغیر آپریشن وہ نہیں کرتے، آپ کو سائن کرنی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنی اہلیہ کے لیے سائن کی، ڈاکٹروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس لیے اس کے بغیر وہ ہاتھ لگائیں گے ہی نہیں۔ تو دنیا کے کسی ڈپارٹ میں، کسی شعبے میں سوال نہیں کرتا کوئی کہ مرے گا کہ بچے گا۔ کوشش، ایک کوشش تھی، بڑوں کی آواز پر لبیک کہا گیا، بورڈ کے ذمہ داران جانب سے پیغام آیا ہوا ہے، ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا جائے جنہوں نے تعاون کر کے بورڈ کی آواز کو تقویت پہنچایا۔ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جمہوری ملک میں جو طریقے اپنائے جاتے ہیں وہ اپنائے جائیں گے۔ آپ اپنا کام کریں گے، ڈپارٹ اپنا کام کرے گا۔ ڈپارٹ طرح طرح سے آپ کو پریشان کرے گا، کہیں نہ کہیں سے، یہاں لگام ٹائٹ کر، وہاں لگام ٹائٹ کر، وہاں لگام ٹائٹ کر، ذمہ داروں کو فون کر کے ہراسمنٹ کیا جائے گا، وہ تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ اور ذمہ دار بھی کان کھول کر سن لیں، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سوادے کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے، اسی زندگی ہو پیاری۔ جو میدان میں کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھے گا وہی ٹکے گا، اور اگر کسی کو ذرا دھمکی دی گئی، ٹھنڈے ہو گئے، وہ جائیں اپنے گھر۔ انشاءاللہ ایک طبقہ اہل حق کا، جمع مردوں کا، حوصلہ مندوں کا میدان میں کھڑا رہے گا، اور غلط کو غلط کہا جائے گا۔ کل بھی غلط کہا گیا، آج بھی غلط کہا جائے گا۔ آج بہت سے مقامات پر میمورنڈم ہے۔ بمبئی کے اندر گورنر کے پاس ہم لوگوں کو جانا ہے۔ میں ابھی بیان کر کے فارغ ہوں گا، میں یہاں کی نماز کا انتظار نہیں کروں گا، سیدھا باہر نکلوں گا، جا کر فرقانیہ میں جمعہ پڑھ کے مجھے فوراً بمبئی بھاگ کر جانا ہے، اس لیے گورنر صاحب سے ملاقات ہے اور میمورنڈم ہے۔ کوششیں ہیں، تھانے میں کلکٹر سے ملاقات کر کے میمورنڈم ہے، کوششیں ہیں۔ یہ ساری جمہوریت میں کوششیں ہوتی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو برابر فرمائے۔ ابھی گزشتہ کل عمران اعظمی صاحب کے صاحبزادے آصف اعظمی صاحب، جو ابو البشر صاحب کے داماد عبداللہ صاحب کے بہنوئی، کل ان کا انتقال ہوا، ملت نگر میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔